خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، سراج ٹی وی سے لا نبی بعدی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ عنوان دیکھ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت۔ آج ہم جس آیت مقدسہ کو بیان کر رہے ہیں اس سلسلہ میں کچھ باتیں ہم نے پہلے بھی بیان کی۔ آج مزید اس آیت مقدسہ پر کلام کرتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح طور پر بیان فرما رہی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اور اس آیت مقدسہ کا آغاز عز سے ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب یہاں پر عز آ رہا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 81 کا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب لیا اللہ نے، اور نیچے جو با محاورہ ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق کہتے ہیں پکا پختہ وعدہ، تو خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ یہاں پر جو رسول ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یہاں سے کسی اور بندے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اس آیت مقدسہ کے اوپر ہم روشنی ڈالنے کے لیے، یہ آپ دیکھیں گے ابھی، یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، اب مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ رسول ان سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے عہد، وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ،
النبیین تمام انبیاء کرام سے، کوئی بھی یہاں پر خارج نہیں ہے، لما ضرور جو آتیتکم میں دوں تمہیں، من کتاب و حکمہ کتاب اور حکمت سے، یعنی محاورہ ترجمہ بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کروایا جا رہا ہے، تو یاد اسی کو کروایا جاتا ہے، بتایا اسی کو جاتا ہے جو موجود ہو، جو ساتھ شامل ہو۔ تو عالم ارواح میں انبیاء کرام سے جو میثاق لیا گیا اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کا مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے۔ تو یہاں اس کے بعد جو محذوف ہے وہ ہے وذکر، اے محبوب یاد کیجئے۔ میں قرآن مجید کے بعد میں دیگر مقامات بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر عز آ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ جو حرف ثم ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، بعد میں تاخیر کے لیے، یعنی پہلے کوئی بات ہو چکے اس کے بعد، اور اس کا اردو میں ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر، یعنی یہاں ترتیب ہے کہ پہلے انبیاء کرام جب ان کو کتاب مل جائے، ان کو حکمت مل جائے، تو پھر فرمایا ثم، پھر۔ اب میں جو ترجمہ کرتا ہوں اور یہ دیگر ہمارے اسلاف نے بھی کیا، اور بطور خاص حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقیاس النبوہ، انہوں نے جہاں پر بھی بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور ولادت کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جس نے پیدا ہونا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکا۔ تو یہ جو پھر ہے اس آیت مقدسہ میں کہ ثم جاءکم، ایک تو ثم آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر جاءکم، یہ دیکھیے گا آئے تمہارے پاس۔ اب آنا جو ہے آخر میں یہ ثم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی واضح طور پر صریحاً امت کو، قرآن کے طالب علم کو، اہل اسلام کو، عالم ارواح میں ہی اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا بیان اس آیت مقدسہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو خطاب کیا جا رہا ہے، جیسا میں نے عرض کیا اذ ہے تو وذکر محذوف ہے کہ محبوب یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے پختہ میثاق لیا، وعدہ لیا کہ جب ہم آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرما دیں۔ تو یہ سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا اور دین مکمل ہوا۔ ناظرین کرام، میرے انتہائی محترم ناظرین کرام، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اہل اسلام اس پر واضح عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام سے جو عہد لیا جا رہا ہے، جو اوتھ لیا جا رہا ہے، یہاں پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جتنا زور قرآن مجید فرقان حمید کی
114 صورتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر دیا گیا۔ میرے محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں آیات بینات میں، آیات مقدسہ میں آپ کو اتنا زیادہ زور بہت کم ملے گا۔ تو پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں۔ پھر آئے تمہارے پاس، یہ جو جاکم ہے اس پر بھی آپ نے توجہ فرمانی ہے، یعنی پہلے تمام یہ کتاب اور حکمت عطا ہو چکی، اور ثم جاءکم، تو ثم یہ تراخی کے لیے ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں تراخی بیان کی جا رہی ہے، رسول، اور پھر یہاں سے مراد فقط ایک ہی ذات ہے۔ میں یہاں پر ایک اور صفحہ اب دکھاؤں گا، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں دکھا دوں گا، تاکہ امام رازی جو کہ امام المفسرین ہیں انہوں نے اس بارے میں جو بیان کیا ہے وہ بھی جب سکرین پر آتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہاں سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ صفحہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر آتا ہے، یہ تفسیر کبیر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ثم قال اللہ تعالی بعدہ، کیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم وہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو یہاں پر اہل اسلام کا واضح عقیدہ یہی ہے کہ رسول سے مراد فقط ایک ذات ہے، اور وہ ہے ذات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اپنے معزز ناظرین کرام کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا، امام رازی ہوں، تمام مفسرین کرام، یہاں رسول سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں، اور تمام انبیاء کرام سے جو عہد لیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھ لیجیے، اس کو یاد رکھیں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آیت نمبر 81 کے تب وہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں ایک اور صفحہ آپ کی توجہ چاہوں گا، تو وہ دکھانے کے لیے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو، تو یہ آیات مقدسہ آپ نے سماعت فرما لی، اور یہ اب صفحہ دیکھیے ابھی سکرین کے اوپر آ چکا ہے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سورہ آل عمران میں میں نے ثم کی طرف آپ کو توجہ دلائی، اور یہاں پر دیکھیے گا یہ 2219 یہ حدیث کا نمبر ہے سنن ترمذی میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، کہ میری امت میں 30 ایسے کذاب ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، انہو نبیٌ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، حدیث کا نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ جو پروگرام ہم نے رکھا ہے، یہ عنوان، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ خاتم کا معنی آخری۔ آگے چل کے ہم اس خاتم پر بھی سورہ احزاب میں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو یہاں پر لا نبی بعدی، میرے بعد آپ نے خود سماعت کر لیا، دیکھ لیا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، پیدا نہیں ہوگا۔
سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کو دکھائی کہ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس عظمتوں والا رسول۔ تو جو رسول آیا ہے اس کی ولادت ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ جو ناظرین کا لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، نبیہ یہ اسم ہے، آپ نبی جانتے ہیں تو مبنی بر فتح ہے، یہاں لا نبیہ، اور بعد ہی یہ اس کی خبر ہے، تو منصوب ہونا چاہیے لیکن اضافت کی وجہ سے یہ کسرہ ہے بعدی۔ تو لا نبیہ بعدی کا ہم جو ترجمہ کریں گے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو نازل ہوں گے، تو ہم یہ ترجمہ نہیں ہے کہ لا نبیہ نازل بعدی، میرے بعد کوئی نبی نازل نہیں ہوگا، چونکہ حدیث مقدسہ میں ہے عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوں گے۔ تو ہم جو ترجمہ کریں گے لا نبیہ مولود بعدی، تو میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی ویسے لکھا جاتا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، اور مفہوم اس کا یہی ہوتا ہے کہ سب کا دور نبوت ختم ہو چکا، اب دور نبوت ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، قرآن مجید کی اگلے مقام کی طرف، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ اسی آیت پر آ رہے ہیں کہ ثم جاءکم رسول، حدیث پاک بھی دکھا دی، اور ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظیم رسول آئے، عظمتوں والا رسول ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ اور اگر کوئی یہاں رسول سے مراد کوئی اور ذات لیں، نبی پاک نہ لیں، تو اہل اسلام بھائی اور بہنوں آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا، وہ تحریف قرآن کر رہا ہے اور قرآن کو بدلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرکزیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مرکز و محور ہیں، اور مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی لیے امت کو آگاہ کر دیا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کوئی علمی خیانت کرتا ہے کہ یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور پھر وہ اسلام کی ترجمانی بھی کر رہا ہو، تو یقیناً علمی دنیا میں، تحقیقی دنیا میں، دیانت کی دنیا میں ایسی فکر کا کوئی مقام نہیں ہے، اور یہ فکر اسلامی نہیں کہلائے گی بلکہ غیر اسلامی کہلائے گی۔ تو رسول سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ تشریف فرما ہو کر پھر کیا ہیں؟ مصدق۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدسہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مصدق، تصدیق فرمانے والے، تصدیق کرنے والے، لما اس کی جو معاکم انبیاء کرام کو جو تمہارے ساتھ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تصدیق، نبوت کی تصدیق حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو جائے گی، حضور کی ولادت ہو جائے گی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہو جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں گے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خطاب انبیاء کرام کو ہے، اور انبیاء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو بھی یہ کنوے کرنا ہے، امت کو بھی بتانا ہے، امت کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ جب وہ رسول
تشریف لائیں تو پھر کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دیکھیے کتنی تاکید ہے ناظرین کرام، ضرور لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو ضرور ضرور تم ایمان لانا، بھی اس پر، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور ضرور ایمان لانا۔ کتنا زور دیا جا رہا ہے ایمان لانا، کس پر؟ کسی پر نہیں، اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ تو ایک ہی ذات ہے، اور امت کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ اہل اسلام کو واضح طور پر بیان فرما رہی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر لام تاکید کا، ضرور ضرور مدد کرنا، اس کی مدد کرنے سے مراد ان کے دین کی مدد کرنا، دین اسلام کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین عالم ارواح میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرما کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کروا کے، محبوب یاد کرو اس بات کو جب ہم نے آپ کے لیے تمام انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ناظرین کرام آگے دیکھیے اسی آیت مقدسہ، آیت نمبر 81 جاری ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ دیکھ رہے ہیں، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقررتم، کویسچن کیا، سوال کیا، اقررتم انبیاء کرام سے، یہ جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے کیا تم نے اس حکم کا اقرار کیا؟ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، عَلَىٰ ذَالِكُمْ، اس اقرار پر، یہ جو اقرار کہا ہے نا کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر اس پر بھاری میرا ذمہ، خود رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس پر میرا بھاری ذمہ ہے۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، پھر آگے قالو، تمام انبیاء کرام یک زبان ہو کر جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، کیا عرض کی بارگاہ الوہیت میں؟ اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انبیاء کرام نے، یہ دیکھیے گا، یہ انبیاء کرام نے عرض کی، یا رب العالمین ہم نے اقرار کر لیا۔ کتنا زور ہے، پہلے کہا کہ اس پر میرا بوجھ بھی ہے، میری رسپانسبلٹی بھی ہے، میری ذمہ داری بھی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت پر چلتے ہیں، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال، یہ دیکھیے گا صفحہ آگے آپ کے سامنے، فَاشْهَدُوا، اللہ پاک فرما رہا ہے تم گواہ رہو۔ فَاشْهَدُوا، تمام انبیاء کرام سے فرمایا، فَاشْهَدُوا، تم گواہ رہو۔ یہ دیکھیے گا، تمام انبیاء کرام کو گواہ بنایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَنَا، اور میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور تمہارے ساتھ، مِنَ الشَّاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی ان گواہوں میں خود رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان بھی فرما رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا اللہ رب العالمین اظہار بھی فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام یہ ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کرام کو نبوت دی جاتی ہے، نہ ان سے نبوت چھنتی ہے، ان کا دور نبوت ختم ہو جاتا ہے،
یہاں پر انبیاء کرام کو اس آیت مقدسہ میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس عہد سے، اس میثاق سے انبیاء کرام کا تو پھرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں انبیاء کرام کے ذریعہ سے امتوں کو، اولاد آدم کو، قیامت تک کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ فمن تولا، پس جو منحرف ہو گیا، جس نے انحراف کیا، جس نے منہ پھیرا، اس اقرار سے پیچھے ہٹا۔ اب خطاب بنی آدم سے کیا جا رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا فیصلہ اور ڈیسیژن رب العالمین نے عالم ارواح میں کر دیا۔ خطاب تو انبیاء کرام کو ہے، انبیاء کرام سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ڈینائی کر سکیں، وہ انحراف کر سکیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو بھی اعراض کرے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کو یہ جو خدائی فرمان ہے اللہ رب العالمین کا، ان سے اقرار لیا گیا، اور جتنے انبیاء کرام ہیں انہوں نے اقرار کیا۔ ثم جاءکم رسول، یعنی آخر میں وہ رسول آئے گا۔ تو یہاں پر نوٹ فرما لیجئے گا کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ تو پہلے پیدا ہو چکے، اب جو بھی ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کرے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود وہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں میں آپ کی توجہ ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا کہ کچھ نادان لوگ امتی نبی کی بات کرتے ہیں۔ امتی نبی کے پہلے امتی ہو پھر نبی ہو، اس کانسیپٹ کا بھی اسلام کے ساتھ قطعاً تعلق نہیں ہے۔ فکر قرآنی، فرمان رسول، مفسرین کرام، محدثین کرام کے ہاں آپ کو یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی یا یہ ترکیب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کہ امتی نبی۔ ہاں اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ابن مریم ہے، آگے چل کے میں بعد میں آپ کو آیات مقدسہ دکھاؤں گا، اس آیت کو مکمل کر لوں۔ تو نبی امتی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو نبی امتی تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن کوئی کہے کہ امتی اور نبی پہلے کئی سال امتی رہے اور پھر سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر نبوت کی منزل پر پہنچنا چاہے تو فرمان رسول کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، اسلاف کے اقوال کی روشنی میں اور دلیل کی روشنی میں اسلامی دنیا میں، اسلامک ورلڈ میں اس طرح کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ دیکھیے گا کہ آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ ختم نبوت پر کس انداز میں زور دیا ہے، اور یہ فیصلہ یوم میثاق میں، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میثاق کے لیے جانے کے بعد اب حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ اب صرف ایک ہی ذات ہے جس ذات پر ایمان لانا ہے، اور ہمیں کسی اور ذات پر اب ایمان نہیں لانا۔ اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف محترم ناظرین کرام۔ یہ دیکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے
جب اپنی الوہیت کا اقرار لیا، وہ بھی صفحہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے جی یہ ابھی آپ اسکرین پر دیکھیے گا، یہ سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر 172 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ غَافِلِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر وہی یاد کیجیے، آیت نمبر 172 ہے، اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں؟ یہاں مفسرین کرام فرماتے سب سے پہلے اقرار کیا تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ تو یہاں میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے الستو بربکم جواب کیا آیا، قالوا بلا، وہ تمام بول اٹھے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، شہدنا، تو یہاں گواہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کی بات ہوئی، الستو بربکم کی بات ہوئی، تو یہاں گواہ انسانوں کو بنایا گیا، لیکن اس مقام پر رب العالمین نے انبیاء کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے کہ علامہ اقبال علیہ رحمۃ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ امت کی وحدت کی بنیاد ختم نبوت ہے۔ جب ہم مسلم کی بات کریں گے، مومن کی بات کریں گے، اہل اسلام کی بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تو کوئی اور بھی مانتا ہو، لیکن اس کی وحدت تب بنے گی جب وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کریں گے۔ اب اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین کرام، اب میں ایک اور مقام بھی آپ کی توجہ چاہوں گا، ابھی اسکرین پر جب آئے گا تو یہاں میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اشعار بھی یہ اسکرین پر ابھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اشعار یا اسرار الرموز میں رکن 2 میں رسالت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دین فطرت از نبی آموختیم، در رہے حق مشعل افروختیم، کہ یہ جو دین فطرت ہے یہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا ہے یہ دین، اور انہوں نے اس شمع کو روشن کیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے گا، یہ جو لا نبی بعدی پروگرام کا عنوان بھی لا نبی بعدی ہے، اور یہ میں اشعار دکھا کے پھر ایک اور آیت کی طرف چلوں گا۔ لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، کہ یہ جو لا نبی بعدی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ناموس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے۔ قوم را سرمایہ قوت ازوں، حفظ سر وحدت ملت ازوں، یہ ختم نبوت ایسی طاقت اور قوت ہے کہ وحدت کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وضاحت علامہ فرماتے ہیں حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، اللہ تعالیٰ نے ہر دعویٰ کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ثم جاءکم رسول، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 یاد رکھنی ہے۔ حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ بست۔ علامہ اقبال جدید و قدیم علوم کے ماہر وہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اسلام کی شیرازہ بندی کر دی ہے۔ اگر اسلام کی وحدت کی بنیاد ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ دل سے غیر اللہ مسلمہ برکنند، نعرہ لا قوم بعدی میزند۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اشعار بھی آپ کو دکھائے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے مقام کی طرف۔ تو یہاں پر جو میں نے عرض کیا، یہ آیت مقدسہ دکھانے کے بعد تو ایک طبقہ، ایک گروہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کے پیدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ آیت مقدسہ پیش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسی اور کے بارے میں میثاق لیا گیا۔ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور کی مرکزیت کو شفٹ کیا جانے کی ناکام کوشش، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزیت نہ رہے، مرکزیت شفٹ کی جائے، اس کی مثال میں یہاں پہ عرض کروں گا۔ اب یہ آیت مقدسہ دیکھیے گا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، یہ دیکھیے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہاں پر پھر ناظرین کرام آپ دیکھیے گا کہ آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ وَإِذْ سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جی یہ دیکھیے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب یاد کرو۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں خطاب کس پر ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہو رہا ہے، اور قرآن کا نزول ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام سے ان کا میثاق، میثاقہم، ان کا میثاق لیا، انبیاء کرام کا، وَمِن کا، اور تم سے، اور کن کن سے میثاق لیا؟ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم۔ ایک تو یہ بھی آپ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آ رہا، ابن مریم، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ نیچے بھی دیکھ لیجئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان قرآن مجید نے بیان کر دی، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ اب اگر کوئی اور جس کا باپ بھی ہو، ولدیت بھی ہو، شناختی کارڈ میں لکھا بھی ہو یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا یہ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں، مریم کے بیٹے، بغیر باپ کے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مسیح موعود کہے، مہدی کہے، تو وہ قرآن مجید کی فکر سے تو ٹکرا رہی ہے بات۔ قرآن کی فکر تو یہ کہہ رہی ہے، قرآن مجید کی آیات مقدسہ، آیات بینات امت کو واضح طور پر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ یہ قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں 4 انبیاء کرام کے میثاق کا ذکر ہے، انبیاء کرام کے میثاق کا ذکر ہے، اور پھر بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اور آگے فرمایا گیا قرآن مجید میں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا،
اور ہم نے لیا ان سب سے میثاقاً غلیظا، پکا پختہ۔ تو انبیاء کرام سے میثاق ان کے اپنے منصب کے بارے میں بھی، اور سورہ آل عمران بیان کر رہی ہے کہ ان سے جو میثاق لیا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کہ تمام رسول اور نبی آ چکے اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آنی۔ اب یہ آیت مقدسہ بھی بتا رہی ہے کہ میثاق کیوں لیا گیا۔ یہ دیکھیے گا، یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ احزاب کی، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ اللہ سوال کرے الصادقین، یہ دیکھیے گا سچوں سے۔ اس کا جواب جو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ حضور سے کسی اور کے بارے میں میثاق لیا گیا، ان کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے۔ یہ اگلی آیت آپ پڑھیں گے تو جواب آ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میثاق ہے وہ کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، آپ کو ہم نے سید المرسلین بنایا ہے، آپ کو ہم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا ہے۔ اور یہ اگلی آیت جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ اسی آیت کا بقیہ حصہ یہ سکرین پر آ چکا ہے۔ ان صدقہم، تاکہ ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا۔ تو سچے کون ہیں؟ انبیاء کرام سچے ہیں۔ انبیاء کرام کی جو امت ہے ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو وہ کس چیز کا منصب ہے، آگے لام تعلیل کے لیے ہے، اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ کس وجہ سے ان سے میثاق لیا گیا۔ اب ایک اور مقام آپ کو دکھاتا ہوں، میں اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں، ایک اور صفحے کی طرف دیکھیے۔ اب اس کی وضاحت آپ کو جانا ہوگا۔ تیسری آیت مقدسہ سورہ شورا ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ آپ نے ناظرین کرام اپنے سامنے رکھنی ہے۔ تو یہ جو سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 13، یہ اس کی وضاحت کر دی، اور اس پر ہم پروگرام اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ یہ دیکھیے گا ناظرین کرام، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب آپ دیکھیے گا وہ جو میثاق ہے اس کی وضاحت یہ آیت مقدسہ کر رہی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اور یہ بھی پروگرام میں کر چکا ہوں کہ حضور کے پہلے وحی کا نزول ہے، وحی نبوت کا، بعد میں قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی۔ یہ آیت نمبر 13 چل رہی ہے کہ دین کو قائم رکھو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ وہ جو میثاق لیا گیا تھا انبیاء کرام سے، ان کے اپنے منصب کے بارے میں وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہی انبیاء کرام کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 بات آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ تو یہ سوال کیا جا رہا۔ اسی طرح ایک اور مقام جو آج کے پروگرام کا آخری مقام ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے گا، یہ سورہ شورا ہے اور یہ سورہ شورا چل رہی ہے ان کے ساتھ بیان۔ یہ ابھی سکرین پر آپ دیکھیے گا، یہ سورہ آراف میں بھی آیت نمبر 6، اس کو بھی آپ نے ساتھ لنک کرنا ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جب روز محشر ہوگی تو سورہ آراف کی آیت نمبر یہ جو 7 ہے، اس میں دیکھیے گا، اس کو میں مزید وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ اس مقام پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ
یہ سورہ اعراف میں اس کی کل 206 آیات ہیں۔ عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان پر عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی۔ یہ آیت نمبر 5 ہے کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ظالم تھے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کی نسبت سے دریافت کریں گے۔ یہ دیکھیے گا، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے سوال۔ رسولوں سے سوال کس بارے میں کریں گے؟ وَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ادھر سورہ احزاب کی آیت آپ نے ساتھ ملانی ہے، آیت نمبر 172، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 کہ انبیاء کرام سے کوشچن کیا جائے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے، سوال کریں گے۔ تو یہ واضح طور پر اس مسئلہ کو وضاحت بیان کر رہی ہے یہ آیت مقدسہ بھی کہ انبیاء کرام سے ان کے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حضور کا میثاق کسی اور کے لیے نہیں ہے، سب کے سب میثاق حضور کے لیے لیا گیا، چونکہ مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، تو وہی ذات ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، سراج ٹی وی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ پروگرام لا نبی آبادی آپ تک علمی اور تحقیقی انداز میں، بڑی سویلائزڈ انداز میں، شائستگی کے ساتھ آپ تک قرآن کا مفہوم اور اہل اسلام کا جو موقف ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر جو ہے وہ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، سراج ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔